میں طاقت کا سر چشمہ والی ویڈیو جو میں نے 2-4 گھنٹے پہلے اپلوڈ کی ہے، اس میں بات کر رہا تھا کہ ریکارڈڈ ہسٹری کی بات کر رہا تھا کہ اس کے مطابق کیوں ہے، طاقت کا سر چشمہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو وہ بعد میں میرے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ فلم آپ بھی ضرور دیکھیے، لسٹ فار فائر، لسٹ فار فائر، کمال فلم ہے۔ تو طاقت جو تھی اس وقت اس علم میں تھی کہ آگ کو کیسے جلایا جا سکتا ہے، آگ جل جائے۔ جلانے والا سائنسدان تھا، بہت معتبر آدمی تھا، بہت بڑا سائنسدان تھا، سمجھا جاتا تھا کہ اسے تو آگ جلانی آتی ہے، اور جو جلا پاتا تھا پھر اس کی حفاظت کی جاتی تھی آگ کی، اس طرح سے حفاظت کی جاتی تھی کہ جیسے کسی خزانے کی جاتی ہے، اور اس آگ کو چرانے کے لیے دوسرے قبیلوں کے لوگ باقاعدہ حملہ کیا کرتے تھے، آگ کو چرا لیتے تھے، پھر اسے بڑا سنبھال کے رکھتے تھے اور اپنے قبیلے تک لے کے جاتے تھے، کیونکہ آگ جلانے کا فن جاننے والا ایک بہت بڑا سائنسدان سمجھا جاتا تھا، بہت معزز آدمی سمجھا جاتا تھا، اس کی قدر تھی، اہمیت تھی۔ تو جس کے پاس آگ جلانے کا فن تھا وہ قبیلہ بہت رچ، بہت امیر سمجھا جاتا تھا، اور ترقی یافتہ بھی، اگرچہ اس سے پہلے تھوڑا اسلحے والوں کا بھی تھا، اسلحہ جو بناتے تھے ان کا، مثلاً پتھر، نوکدار پتھر کیسے بناتے تھے، نیزے کیسے، لکڑی کو کس طرح سے چونچ والا بنا کے، سخت لکڑی کو سے استعمال کر کے جانوروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دولت تھی، جو زیادہ چیزیں اپنی حفاظت، اپنی بقا کے لیے ہو سکتا تھا، پتھروں کو نوکدار بنانا، لکڑیوں کو بنانا، اور اگر کوئی میٹل مل جائے کچھ اس طرح کی چیز، میرا نہیں خیال کہ اس وقت تھا کچھ ایسا، لیکن لکڑی اور پتھر کو ہی استعمال کر کے جنگلی جانوروں سے بچا جا سکتا تھا۔ آگ جلائی جاتی تھی تو آگ کی سائنس یہ تھی کہ جانور جو ہیں آگ کے قریب نہیں آتے تھے، تو وہ ایک طرح سے محفوظ ہوتے تھے، اور ان کی محفوظ پناہ گاہیں وہ ہوتی تھیں جو خاص طور پہ دریاؤں کے کنارے کا کوئی پہاڑی علاقہ ہوتا، وہ بہت اچھی ان کی محفوظ پناہ گاہیں تھیں۔ بیک سائڈ سے وہ محفوظ ہو جاتے تھے، تھوڑی سی غار بنا کے کھود کے زمین کو، سائڈوں سے ہو جاتے تھے، اور جہاں راستہ کھلتا تھا غار کی طرف آنے والا، یا جہاں بیٹھتے تھے وہ پیچھے، اور اس کے آگے جو جگہ تھی ویسے تھوڑی سی غار بنا لی، اس کے بعد پیچھے نیچے بچ گئے، آندھی طوفان سے بھی کسی حد تک بچ گئے، بارشوں سے بھی بچ گئے، اور سامنے سے اٹیک جو کرتے تھے جانور، ان سے بچنے کے لیے آگ جلا کے رکھتے تھے۔ ویسے بھی اور بھی دوسرے کام بھی آگ سے لیتے تھے، لیکن آگ سے بچنا، بقا کا مسئلہ جو ہے وہ تو پھل کھا کے، پتے کھا کے بھی گزارا ہو جاتا تھا، جانوروں کا کچا گوشت کھا کے بھی ہو جاتا تھا، لیکن جانوروں سے بچنا کیسے ہے، وہ آگ بچاتی تھی انہیں، اس لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑا ان کا خزانہ تھا، اپنی بقا کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی کہ وہ مزید اپنے محفوظ پناہ گاہیں بنا کر جانوروں کا شکار بھی کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح آتے تھے جانور، آتے تھے قریب تو وہ پیچھے سے گھیرا ڈال کے تو کچھ اس طرح ان کا شکار کر دیتے تھے اور اپنی خوراک کا راستہ بنا لیتے تھے۔ آگ جس قبیلے کے پاس تھی وہ قبیلہ ترقی یافتہ بھی تھا، اور ایک طرح سے پڑھا لکھا سب بھی تھا، اور جو آگ جلانے کا فن جانتا تھا وہ سائنسدان اور ماہر سمجھا جاتا تھا، اور باعزت شخص سمجھا جاتا تھا قبیلے کا، حکمرانوں کے بعد، حکمران کا مطلب اس وقت سردار ہی ہوتا تھا، سردار کے بعد اس کی عزت زیادہ تھی۔ ایک دم سے آگے وہ چینل کھل جاتے ہیں، کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہے ابھی تک دماغ، اس سے تیز نہیں بنا کوئی، مطلب
میرا نا وہ جو نیچرل ہے کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے تو فوراً ایک ونڈو کھل جاتی ہے، ایک ہو تو دوسری نہ جانے کتنے محدود سے محدود چھوٹے سے چھوٹے پیمانے میں ونڈو کھل جاتی. تو ایسے ہی جیسے عرب میں مقابلوں میں جیتنے والے شاعر بہت باعزت ہوا کرتے تھے، اسی طرح یہاں پر کا مطلب بالکل ابھی معاشرہ بھی نہیں بنا تھا، ابھی سوسائٹی بھی نہیں بنی تھی. گھر پہ کھانے پکانے کا، فصلیں اگانے کا، اور فصلوں کو، گوشت کو پکا کے کھانے کا بھی رواج نہیں ہوا تھا. فیملی سٹرکچر بھی نہیں بنا تھا. تب آگ جس کے پاس تھی وہ ایک بڑا وہ ایک امیر قبیلہ سمجھا جاتا تھا، اور آگ جلانے کا فن جاننے والا ایک معزز ترین شخص سمجھا جاتا تھا. تھینک یو.